हैं तो फिर वो इशू बन सकता है। हॉलीडे पे ले थे, हाँ वो आलिया वो तो ले जाए, लेकिन वही बता रहा हूँ, एक तो बारिश बहुत हो रही है, दूसरा कंडीशन उसकी भी ऐसी नहीं है कि रास्ते में कोई बारिश वगैरह हो जाए तो मसला बने। इस वजह से जाएंगे बस ये चैनल बना लिया इसी वजह से, अब तो जाए करना है। ईमान को मैंने बैठा देना वो ऊपर, वो नहीं होता क्या कहते हैं इसको ज़रा दिलवाएंगे थोड़ा झूले झूले, इसको ना दिलवाएंगे। थोड़ा टाइम रुक जाओ फिर भी। मे बी आउट ऑफ कंट्री, नहीं आउट ऑफ कंट्री नहीं, पाकिस्तान में ही पहले दिन ज़रा लेके जाऊँगा नॉर्दर्न वाली साइड पे जाके ना, फिर इसको ऊपर ज़रा बोटिंग शूटिंग करवाएंगे, फिर ऊपर से झूला दिलवाएंगे, कोई ऊपर से स्काई ड्राइव करवाऊँगा। मायरा कैसी हो, स्काई ड्राइव कराऊँगा, फिर उसके बाद जो है वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए, बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदद करेंगी, ठीक है। वैसे तो हमें सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई पॉडकास्टर है, कोई कवाल है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सब बच्चियों के, सब बेटियों के, सब बहनों के नसीब अच्छे करे। जिनके नसीब के दर नहीं खुले अल्लाह ताला उनके जल्द से जल्द बेहतरीन नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। आपने देखा है कि ईमान के भाई ने बीच चौराहे में हंडिया फोड़ दी है। जो रजब इतने दिन से कह रहा था कि वो ईमान को इसलिए नहीं सामने ला रहा कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो बहुत नाजुक है, वो बहुत सेंसिटिव है और डिप्रेशन में जाती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, परेशान हो जाती है। तो यहाँ ऑन ने आके उस सारी चीज़ को निगेट कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया है कि मेरी बहन जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सेंसिबल है कि उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है रजब के मुंह पे। एक तरफ उसने कहा कि इसका आईडी कार्ड जो है इसका नाम कन्वर्ट नहीं हुआ, वो भी उसने खुद अपनी बात कही हुई में फंस गया। अपने ही वीलॉग में उसने तब बताया था कि वो यूके जब जाना चाह रहा था, वीज़ा अपना लगवाया था, तो तब उसने ईमान का भी वीज़ा अप्लाई किया था। जाहिर है कि तब उस टाइम पर उसका कन्वर्ट हो चुका था आईडी कार्ड, तो इसने उसका पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया। अब उसके फ़ौरन बाद ये इसके मसले मसाइल शुरू हो गए। अब जब दुबई में इसने पेरेंट्स को बुलाया है और बेगम को बुलाने की बारी आई, तो इसने अपनी अम्मा के साथ बैठ के इस चीज़ को बड़े ही जो है बबांगे दहल कहा कि उसका नाम नहीं अभी चेंज हुआ और मैं उसको कैसे बुला लेता। हालांकि अगर पेरेंट्स आ सकते थे तो बीवी भी आ सकती थी। उसके बाद ये लाइव पे बैठता है तो कहता है कि कोई इस चीज़ में आने की कोशिश ना करे, मुझे पता है मेरी बेगम है। बिल्कुल जी, बेगम तो आप ही की है, लेकिन बात यह है कि जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर आपका इन्फ्लुएंस पूरे जनरेशन पर हो रहा है। लोग आपको इतना फॉलो करते हैं कि जब आप पे कोई बात होती है तो किस तरह से जाके उस बंदे को ट्रोल किया जाता है। जबकि अभी रजब का करैक्टर का शीशा किरची किरची हो चुका है। आपको पता है एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक चीज़ इसके सामने आ रही है जिसमें घटिया से घटिया वीडियोस भी जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। उसको एआई कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन जो चीज़ सामने आई थी वो यही थी कि सीसीडी में इसके मोबाइल से सारी चीज़ें निकाल ली गई थी। उसके बाद शहजाद भट्टी के साथ इसकी कंट्रोवर्सी हुई, इसका मोबाइल हैक हुआ जिसमें से ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीक कर दी गई हैं। और अभी तो यह भी कहा जा रहा है कि इसने अपने ऊपर से जो है वो हाइप ख़त्म करने के लिए ये वीडियोस खुद लीक की हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो व्यूज़ दे सकें। और फिर आप ये देख सकते हैं कि अभी ये दुबई छोड़ के यूके भी चला गया है, वहाँ ये कहता है इसने लाखों डॉलर खर्च करने हैं। तो बात तो ये सोचने की है कि ये किस किस्म का कंटेंट है जो न्यू जनरेशन को दिखाया जा रहा है। जिस तरह से ये अपनी माजी के साथ कंटेंट बनाता आया था वो तो बिल्कुल एक साइड पे चीज़ रहेगी। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा फ़न है, कौन सी इसमें एंटरटेनमेंट है। जो कुछ ये करता फिर रहा है, चीज़ों का शो ऑफ करना, लाखों डॉलर हो गए, जी वैगन ले ली है, मतलब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, ये देखने से ताल्लुक़ चीज़ रखती है। और फिर सबसे बढ़ के
کہ اس کے اتنے زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا افیئر سامنے آیا ہے، ویسے یہ ہر بات پہ غصہ کر کے لوگوں کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ چیز آئی ہے تو اس نے لائیو میں آ کے بیٹھ کے یہ صرف کہہ دیا کہ جو زہرا ملک ہے اس نے اپنی سٹوری میں شیئر کر دیا، وہاں جا کے دیکھ لو۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ اتنے ثابت قدم ہو کے، اتنا بہادر ہو کے رجب نے ہر چیز کا کنفیس کیا چیزوں کو، وہ کنفیشن جو ہے وہ ویورز کے منہ پہ بھی ایک بہت بڑی چماٹ ہے، اور ہمارے اداروں کے منہ پہ بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی فیم کا، پیسے کا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کس کا پاسٹ نہیں ہوتا، کس کا مسئلے مسائل نہیں ہوتے، بوائز کی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آ کے آپ اعلان کرنا شروع کر دیں، ڈھول پیٹنا شروع کر دیں کہ نئی جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے آؤٹ کر کے وہ بھی اسی طرح فخر محسوس کرے کہ ٹھیک ہے جی، پیسہ ہے جیب میں تو ہر چیز ہی جائز ہو گئی ہے۔ یہ تباہی کی طرف نہیں جا رہی چیزیں۔ اس ملک میں جو ہے کسی کو انجینئر، ڈاکٹر، لائر، بزنس مین یا پھر آرمی میں کہیں پہ بھی جانے کا نہیں ہے۔ آرمی کے خلاف اتنا زیادہ جو ہے پروپیگنڈا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک عجیب سا ہی یہاں پر ابھی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آنکھوں دیکھی مکھی سب نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ان انفلوئنسرز کے اتنے اتنے کھاتے کھل جاتے ہیں، اتنا اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن پاگلوں کی طرح لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ تو ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرنا فرض ہے، ماں باپ نے پیدا کیا ہے، ماں باپ نے آج تک یہاں تک اس کو پہنچایا ہے، لیکن جس طرح سے یہ ماں باپ کو امپورٹنس دیتا ہے، کیا اس نے اپنی بیوی کو دی؟ اس کے ان ایشوز کے درمیان میں ہی جو کنٹروورسی اٹھی تھی کہ یہ ایمان کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتا ہے، اس کو ڈسگارڈ کرتا ہے، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر اتنا روڈ ہوتا ہے۔ اب کئی جگہ پہ تھا کہ شاید وہ کانٹینٹ بنانے کے لیے ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو اس چیز کے اوپر بھی کلاس کی گئی کہ یہ اپنی وائف کو جو ہے کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، کیا لوگوں کے لیے مثال بنا رہا ہے۔ اب آج ہی آپ اگر آن کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں اس کی کنڈیشن کے حوالے سے بھی اس نے ڈکے چھپے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس کی پریگنینسی چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، اگر کریں گے میں کروں گا یا ایمان کرے گی یا پھر ان کی والدہ کریں گی۔ ڈیٹس مین کہ کوئی نہ کوئی ایشو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے۔ کوئی بھی عورت ہو وہ اس چیز کو اس طرح سے اگر آپ اناؤنس کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بڑی ذلت کی وجہ بن جاتی ہے، اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اتنا لوز کریکٹر کا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی اس کو مسئلے مسائل نہیں ہے، کوئی اس کو ڈپریشن کا ایشو نہیں ہے، کوئی سینسٹیوٹی کا ایشو نہیں ہے، اس کو پرمیشن نہیں ہے۔ تو پرمیشن نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ رجب اگر یہ بات کرتا اپنی ویڈیو میں کہ میری طرف سے اس کو پرمیشن نہیں ہے، تو آئی تھنک لوگ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے کہ اس نے اپنی وائف کو سائڈ پہ رکھا ہے، لیکن اس نے جھوٹ بول کے جو لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اس سے بڑا نیگیٹو انفلوئنس آتا ہے۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے جو بھی آپس کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو بیہائنڈ دا سین ہی جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے تماشا بنا کے رکھا جائے، یا پھر ان کے اس طرح سے اناؤنسمنٹ۔ ٹھیک ہے، منافقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کر کچھ رہے ہیں، دکھا کچھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے نئی جنریشن کے اوپر غلط افیکٹ پڑ رہا ہے، تو آپ کو اس چیز کو چھپا لینا چاہیے۔ آپ اگر اس پہ جو ہے وہ سچے نہیں ہیں، آپ اس چیز پہ کلیئر نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح سے آ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اعلان نہیں کرنے چاہیے، آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں۔ لیکن یہ لوگ تو اس طرح سے ہیں کہ لتھی چڑھی نہ جانے مشری بے پرواہ، اور مطلب کر لو جو میرا کرنا ہے، میں تو ہوں اس طرح سے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجب کے جتنی ویڈیوز بھی آتی ہیں، شو آف کے علاوہ جو چیز اس میں آتی ہے، اس میں اس کا ایگریشن آتا ہے، اس کی روڈنس آتی ہے، اور جو سامنے نظر آتا ہے ویسے نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹک ٹاکر ہے شہزاد ڈوگر، انہوں نے بھی اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ یہ منہ پہ تو ہنس رہا ہوتا ہے کوئی سامنے آ جائے، لیکن اس کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جب اس بندے میں یہ چیز آ چکی ہے، ایک جو ہے یہ پراؤڈ ہو چکا ہے، اس کے اندر اکڑ آ گئی ہے، گردن میں سریا آ گیا ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر اس بندے کا زوال شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ ابھی فیم سے شیم تک کا سفر جس طرح سے رجب نے تیزی سے طے کیا ہے، آگے بھی پتہ نہیں یہ حالات کس طرف جائیں گے۔ لیکن جو سب سے زیادہ اس ٹائم سین غلط کریٹ ہو رہا ہے وہ ایمان کے لیے ہے، اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف پیسے سے غرض ہے، اس کو تو ویسے شاہ رخ خان بہت پسند تھا، اس لیے اس نے رجب کی تمام تر باتیں یہ ساری پتہ ہونے کے باوجود بھی فیم اور پیسے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی تھی اور کی ہوئی ہے۔ ادروائز کوئی بھی عورت جس کا بندہ اس طرح سے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دے، اپنے افیئرس کو ایڈمٹ کر لے اور خود کنفیشن کر لے کہ اس کے یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ عورت کیسے اس چیز کو جو ہے نا وہ کر سکتی ہے؟ وہ تو مطلب برداشت کی قابل چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر آن نے
جو انڈیکیشن دی ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کافی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے، فیم بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. یہ جیسے جیسے آپ اس کو گین کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے آپ کی زندگی کے مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں، آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو وہی چیز اب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بچائے، اس دجالی فتنے سے ہماری نئی نسل کو اور آنے والی نسلوں کو بچا کے رکھے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے اٹھائے. یہاں پر ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ رجب کی اماں کہتی ہیں کہ وہ بچوں کو کبھی بھی بادشاہ ملکوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی باتیں سناتی تھیں. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماں جی سے کہ آپ نے جو سکھایا وہ کہاں گیا. آپ کا بیٹا اپنے منہ سے جو کنفیشن کر رہا ہے یہ بھی آپ کی تربیت پہ سوالیہ نشان ہے. آپ کی بیٹی جس طرح سے کیمروں کے سامنے آ کے ناچ گانا کرتی ہے، اچھلتی کودتی ہے، جو حرکتیں کرتی ہے، یہ آپ بتائیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفار، یہ کہیں سے بھی جو ہے اس کی کوئی مشابت کہیں سے بھی اسلامی گھر سے بھی کسی سے ملتی ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی سبق سیکھا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رجب کی اماں کی تربیت پہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک اور فرما بردار اولاد عطا کرے. آمین ثم آمین. آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.